بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد اور کروسیڈ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خط امیر لشکر فارس کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کی طرف سے رستم و مہران کے نام۔ ان لوگوں کے لیے سلامتی ہو جو راہ ہدایت پر چلتے ہیں۔ اما بعد، ہم تم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم کو اس سے انکار ہو تو ماتحت اور رعایا بن کر جزیہ ادا کرو، لیکن اگر اس سے بھی انکار کرو گے تو پھر سن لو کہ میرے ہمراہ ایسے لوگ ہیں جن کو خدا کی راہ میں جان دینا ایسا محبوب ہے جیسا اہل فارس کو شراب محبوب ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ صلح بیت المقدس کا معاہدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہاں کے عیسائیوں کو امان دینے کے لیے درجہ ذیل تحریر لکھی۔ یرموک اور اجنادین کی فتوحات کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جو بہت دنوں تک جاری رہا۔ جب اہل شہر بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم صلح کر کے شہر کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ حضرت عمر خود آ کر شرائط صلح طے کریں اور صلح نامہ پر بنفس نفیس دستخط فرمائیں۔ غالباً اس سے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ خلیفہ ان کے ساتھ زیادہ نرمی برتیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ شرط تسلیم کر لی اور امیر المومنین کو بلوایا۔ وہ تشریف لائے اور یہ صلح نامہ لکھوایا۔ یہاں ہم صلح نامے کے الفاظ نقل کرتے ہیں جو حافظ طبری نے نقل کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے بندے عمر امیر المومنین نے ایلیا والوں کو دیا ہے۔ ان کی جانیں بھی محفوظ رہیں گی، ان کے عبادت خانے بھی اور صلیبیں بھی، خواہ وہ اچھی حالت میں ہوں یا بری حالت میں، اور پوری قوم کے لیے امان ہوگی۔ ان کے عبادت خانوں میں نہ سکونت اختیار کی جائے، نہ ان کو گرایا جائے، نہ توڑا جائے اور نہ کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے، نہ عبادت خانوں کو، نہ صلیبوں کو، نہ ان کے کسی مال کو، اور نہ ان کے اپنے دین پر چلنے میں کوئی مزاحمت کی جائے اور نہ کسی قسم کی مضرت پہنچائی جائے گی۔ نہ ایلیا میں کوئی یہودی رہنے پائے۔ ایلیا والوں پر اس کے عوض میں اہل مدائن کی طرح جزیہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ نیز ان کی ذمہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے شہر سے رومیوں اور ڈاکوؤں کو نکال باہر کریں، پھر ان میں سے جو نکلے گا اس کی جان و مال کی اس وقت تک حفاظت کی جائے گی جب تک وہ اپنی جائے پناہ تک نہ پہنچ جائے، اور جو ان میں سے قیام کرے گا ان کو امن حاصل رہے گا، اور ان پر دوسرے باشندگان ایلیا کی طرح جزیہ واجب ہوگا۔ نیز ایلیا والوں میں سے اگر کوئی رومیوں کے ساتھ اپنے مال کے جانا پسند کرے اور اپنے عبادت خانے اور صلیبیں چھوڑ دے تو ان کی جانوں اور گرجوں
اور صلیبوں کے لیے امن حاصل ہوگا جب تک وہ اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ دوسری قومیں جو ایلیا میں ہیں ان میں سے جو وہاں رہنا چاہے اس پر بھی دوسرے باشندوں کی طرح جزیہ واجب ہوگا، اور جس کا دل چاہے اپنے ملک کو واپس چلا جائے، ایسے لوگوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا جب تک کہ ان کی کھیتیاں نہ کٹیں گی۔ اس خط میں جو عہد لکھا گیا ہے وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد اور ذمہ داری ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور سارے مسلمانوں کی، جبکہ یہ لوگ مقررہ رقم جزیے کی ادا کر دیں۔ صحابہ میں سے اس پر خالد بن ولید، عمر بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گواہی دیتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔